السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، کل کا ہمارا سبق تھا رمضان المبارک کی خصوصیات، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر نیک اعمال کثرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ وہ نیک عمل قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو، وہ نیک عمل رات کے قیام کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو۔ انشاءاللہ الرحمن ایک خصوصی لیکچرز پہ عرض کروں گا۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں۔ انسان قدرتی طور پر مادیت پرست واقع ہوا ہے، یہ اپنے کام کے عوض اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ انسان اپنے رب سے پوچھتا ہے، اللہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کم الحاکمین کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پہ جو شریعت مقدسہ نازل ہوئی ہے، اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی بہت زیادہ برکات کو بیان فرمایا ہے۔ روزہ رکھنے کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کو ضرور معاف فرمائے گا۔ وہ بخشا ہوا ہے، وہ مغفور ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کم الحاکمین نے کئی نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ الاحزاب کے اندر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ کم الحاکمین نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں ان خوش نصیب کے لوگوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہے، وَأَجْرًا عظیمہ، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دو فائدے ہیں روزہ رکھنے کے جو اللہ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان فرمائے کہ جو روزے دار ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور جو روزے دار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور معافی کا ایک اور انداز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، کائنات کے امام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ما تقدم، جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آگے چلیے، روزہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کا اجر سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1151 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ انسان عمل کرتا ہے اس کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل، لیکن اللہ نے فرمایا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا بدلہ عمل ایک کیا ہے، بدلہ 10 نیکیوں کی شکل سے لے کر 700 نیکیوں تک، لیکن روزہ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا عظیم اجر ہے کہ اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی اس کا حساب نہیں ہے کہ ایک روزے کا اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، بغیر حساب، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، ایک اور روایت میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کوئی حکم دیں جس پر میں عمل کروں، اور ایک روایت میں ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ وہ میں عمل کروں اور اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے نفع اتنا ہو جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھا کر کیونکہ روزوں کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روزے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی اس کی افطاری کے وقت ہے، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، ایک اسے خوشی دنیا میں مل جاتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، اور اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا رب اپنے بندے سے خوش ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، کتنا بڑا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے رحمان انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، روزہ کتنا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ جہنم سے بچانے کے لیے، روزے دار کے لیے ڈھال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، بندہ ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے دو گواہ آ جائیں گے، ایک دائیں طرف سے آئے گا، ایک بائیں طرف سے آئے گا، سفارش کریں گے، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ یہ سفارش کا انداز کیا ہے؟ ایک بولے گا، اے اللہ میں تیری کلام ہوں، یہ تیرا بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا رہا، میں سفارش کرتا ہوں اس کو آج معاف فرما دے۔ دوسرا بولے گا، اللہ میں تیرا روزہ ہوں، اس نے تیری ذات کے لیے پورا دن میری حفاظت کی، اللہ کم الحاکمین قرآن اور رمضان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، یعنی روزے دار بندہ جنت کا حقدار ٹھہر جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کائنات کے امام فرماتے ہیں، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم، قیامت کا دن ہوگا، آواز دینے والا آواز دے گا، این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، کہاں ہیں روزے دار؟ اللہ اکبر کبیرہ، سارے کے سارے روزے داروں کو اس دروازے کے ذریعے سے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ کوئی عام معمولی عمل نہیں ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ فائدے اخروی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں۔ اخروی فوائد کے اندر کون سا فائدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم کے ساتھ نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو روزے دار ہوگا اس کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا، جو روزے دار ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک خاص دروازہ مختص فرما دے گا۔ حضرات ذی وقار، یہ روزے کے چند فوائد ہیں جو آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین سے التجا ہے کہ رب کریم ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے کی عزت کرتے ہوئے رمضان المبارک کو روزوں کے ساتھ گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔